الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسرونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے۔ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، فآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ذلك خیر للذین یریدون وجہ اللہ وأولئک هم المفلحون۔ ارشاد فرماتا ہے اللہ عز و جل، تو رشتہ داروں کو ان کا حق اور مسکین کو اور مسافروں کو ادا کرو، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ آئیے اس آیت کریمہ کے تعلق سے کچھ عرض کروں، اس سے پہلے کچھ تمہیدی کلمات سماعت کریں۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم تمام کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، جو اللہ عز و جل کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت ایمان کو جس نے قبول کیا، اسی کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں امت اجابت کہلانے کا حق حاصل ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والی امت۔ ویسے تو ساری قوم، سارے انسان
بلکہ کائنات کی ہر مخلوق کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا ان کو امت اجابت کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ امت دعوت ہے۔ اللہ کے دین کو قبول کرنے والا مسلمان کہلاتا ہے، اور جس طریقے سے اللہ عز و جل نے اسے یہ مسلمان ہونے کا نام جو بہت معزز نام ہے عطا کیا، اپنے بندوں پر اس نے اپنی عبادتوں کو بھی فرض کیا اور دنیاوی معاملات کو بھی اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرنے کا ہمیں حکم عطا فرمایا۔ اس لیے کہ مسلمان دنیا میں صرف اور صرف اسی مقصد سے آیا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہ کر ایسے کام کرے جس سے اس کی ہمیشہ رہنے والی زندگی بہتر ہو جائے۔ اس کے آنے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ اپنی پوری زندگی کے لمحات دنیا کمانے میں خرچ کر ڈالے۔ مسلمان کی پیدائش کا مقصد یہ نہیں کہ زندگی کا بیشتر حصہ وہ دنیاوی معاملات ہی میں لگا دے، بلکہ دنیا کو بقدر دنیا حاصل کرے اور آخرت کے لیے بقدر آخرت کوشش کرتا رہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی سی ہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی تو انسان کی ایک محدود زندگی ہے جو عمر ختم ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہوتی ہے، اور وہ زندگی ایسی زندگی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کے بعد اسے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، ہمیشہ اسی عالم میں رہنا ہے۔ اب اس دنیا کے اعمال اگر اچھے ہوتے ہیں تو اس عالم میں انسان کے لیے بہتری ہوتی ہے، اچھائی ہوتی ہے، اور اگر اس نے اسی دنیا کے لیے سب کچھ کیا ہوتا ہے تو وہ آخرت کی زندگی اس کے لیے اللہ کے عذاب کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ تو بہرحال آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر یہی چیز لازم کی ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر دنیا کے لیے نہ جئیں، بلکہ دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے جئیں، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے جئیں۔ تو آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اس نے ہم پر کچھ عبادتیں فرض فرمائی، کچھ احکام ہم پر نازل کیے، دنیا میں رہنے کے کوئی طور طریقے ہم پر نافذ کیے کہ جس طریقے سے تم چاہو اس طریقے سے تمہیں نہیں رہنا ہے، بلکہ دنیا میں جس طریقے سے ہم چاہیں اس طریقے سے تمہیں رہنا ہے۔ جب ہماری چاہت کے مطابق تم دنیا میں رہو گے تو پھر ہم تمہاری چاہت کے مطابق تمہیں آخرت عطا فرمائیں گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں وہ ہوگا جو تمہارے دل چاہیں گے۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کو اللہ کی چاہت کے مطابق گزار دو تو آخرت کی زندگی ہماری چاہت کے مطابق ہو جائے گی۔ تو ان تمام کاموں کے لیے اللہ نے ہم پر ہر معاملہ، چاہے وہ دنیا کا معاملہ
ہماری تجارت سے تعلق رکھتا ہو، ہماری معاشرت سے تعلق رکھتا ہو، ہماری رشتہ داری سے تعلق رکھتا ہو، ہماری اپنے بچوں کی تربیت کرنے سے تعلق رکھتا ہو، ہمارے گھر بار کو چلانے سے تعلق رکھتا ہو، غرض کی پیدائش سے لے کر موت تک انسان کو جن جن معاملات کا سامنا ہے، ان تمام معاملات کو گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کچھ احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ ان احکام پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور انہی احکام میں سے ایک حکم ہے اللہ کا صلہ رحمی۔ صلہ رحمی یعنی اپنے رشتہ داروں سے تعلق بنا کر رکھنا اور اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو نہ توڑنا۔ حالانکہ ایک دنیاوی نظام اس کو دنیا کے اعتبار سے دیکھتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو ایک دنیاوی معاملہ ہے، لیکن مسلمان کے لیے یہ دنیاوی معاملہ نہیں بلکہ یہ دینی معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی آیت ابھی تلاوت کی، اس میں بھی اللہ نے اسی بات کو ارشاد فرمایا، فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، تو عطا کرو، دے دو رشتہ داروں کو اور فقیروں کو اور مسافروں کو ان کا حق۔ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دینا تمہارا رسم و رواج کی طرح نہ ہو، جیسا کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو تحفے تحائف دیتے ہیں، اپنی بہن بیٹیوں کو ہم کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے دیتے لیتے رہتے ہیں۔ تو یہ دینا لینا صرف اس لیے نہ ہو کہ اگر نہ دو گے تو دنیا تمہیں کیا کہے گی۔ یہ تو ایک رسم ہے کہ بیٹا باپ کی خدمت کرتا ہے، یہ تو ایک رسم ہے کہ بھائی بہن کو کچھ دیتا لیتا رہتا ہے، یہ ایک رسم ہے کہ باپ کے مال میں بیٹے کا بھی حق ہوتا ہے، یہ ایک دنیاوی رسم ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، تم کو یہ کام دنیاوی رسم کے اعتبار سے نہیں کرنا ہے بلکہ تم کو یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کام کرنا یعنی رشتہ داروں، فقیروں اور مسافروں کو ان کا حق دے دینا، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشی کے لیے وہ یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ میرے رب نے اس کام کو کرنے کا مجھے حکم دیا ہے، وہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے جو میری ضرورت سے زیادہ مال دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ میرے رب کا ارشاد ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں سائلین اور محرومین کا حق بھی ہے۔ یعنی اللہ نے جن کو عطا نہ کیا اور جن کی ضرورتوں کو تم سے وابستہ کر دیا، اللہ نے ان کا مال تمہیں عطا کیا ہے، لہذا تم ان کو ان کا حق بھی عطا کرتے رہو۔ تو دیکھیے ایک مقام پر تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، اور دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، ڈرو اللہ سے جس کے نام سے تم مانگتے ہو۔ اللہ کے نام سے مانگا جاتا ہے نا، اللہ کے واسطے سے مانگا جاتا ہے، تو فرمایا ڈرو اس اللہ سے جس کے نام سے تم مانگتے ہو، والارحام، اور رشتہ داری کا لحاظ رکھو۔ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہاں رشتہ داری کے لحاظ کی اہمیت کو دیکھیے کہ اللہ نے اپنے خوف کے بعد، اپنے ڈر کے بعد، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ رب سے ڈرنا اور اس کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرنا یہ خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ سے ڈرنا یہ اللہ کا حق ہے کہ جو ہمارا خالق کو مالک ہے ہم اس سے ڈریں اور اس سے ڈر کر وہ کام نہ کریں جو اس کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا پہلے اپنے سے ڈرنے کا
اور پھر حکم فرمایا والارحام، یعنی اور رشتہ داری کا لحاظ رکھو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی اہمیت اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داری کو اپنے ڈر کے ساتھ رکھا، کہ رشتہ داری کو ادا کرنے میں بھی اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے، اس کا لحاظ رکھو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہر وقت تم کو دیکھ رہا ہے، تم کب کیا کرتے ہو، تمہارے دل میں کس سے کیا بیر ہے، کس سے کیا دشمنی ہے، کس سے کیا تم نے قطع تعلقی کر رکھی ہے، تم نے کس سے اپنے رشتے کو توڑ رکھا ہے اپنی ذاتی مفاد کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے یہ سارے کام کاج کو دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہ پاک سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی پیارے اسلامی بھائیو غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی رشتہ داری کے لحاظ کو رکھنے کا حکم دیا ہے کہ اس کا لحاظ رکھا جائے، بات بات پر اس کو توڑا نہ جائے، بات بات پر لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے، ایک دوسرے سے دل کو نہ موڑا جائے، بلکہ ایک دوسرے سے دل کو ملانے کی کوشش کی جائے۔ اسی کو اسلام کے اندر صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ صلہ رحمی کی ڈیفینیشن علماء فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہی یہی ہے، یعنی رشتہ داری کو جوڑنا، رشتہ داری کو جوڑنا۔ اور یہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ آپ کی مرضی میں آئے تو آپ جوڑے اور مرضی میں نہ آئے تو نہ جوڑے، یہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے۔ جیسا کہ کسی چیز کے کھانے کی خواہش ہوئی، چاہے تو ہم نے کھا لیا جبکہ وہ چیز جائز ہو، اور نہیں چاہتے تو نہ کھاتے، اس پر نہ تو کوئی ہمیں ثواب ہے نہ کوئی عذاب ہے۔ تو رشتہ داری کو جوڑنا یہ کوئی اپنی من پسند کھانے کی طرح اللہ کا حکم نہیں ہے، بلکہ رشتہ داری کو جوڑنا یہ واجب ہے تمام مسلمانوں پر۔ قطع تعلق یعنی رشتہ داری کو توڑنا یہ حرام، اور رشتہ داری کو جوڑنا یہ واجب ہے۔ علماء فرماتے ہیں رشتہ داری کو جوڑنے کا مطلب کیا ہے، کیسے رشتہ داری کو جوڑا جائے۔ رشتہ داری کو جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان پر اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کے حقوق بھی لازم کیے ہیں۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ اللہ کے حقوق ہم پر یہ ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس نے جن کاموں کا ہمیں حکم دیا ہے ہم ان کاموں کو کریں، اور جن کاموں سے اس نے ہمیں منع کیا ہے ان کاموں سے ہم رک جائیں۔ یہ ہے اللہ کا حکم اور یہ ہے اللہ کے حقوق۔ اس پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو گویا کہ ہم نے اللہ کے حقوق کو ادا کر لیا۔ اور ایک ہے حقوق العباد، اللہ نے ہم پر اپنے حق کے ساتھ اپنے بندوں کے حقوق بھی ہم پر لازم کیے ہیں۔ ایک بیٹا ہے تو اس پر باپ کے حقوق لازم ہیں، باپ ہے تو اس پر بیٹے کے حقوق لازم ہیں، بھائی ہے تو اس پر بہن اور بھائی کے حقوق لازم ہیں، بہن ہے تو اس پر اپنے بھائی کے حقوق لازم ہیں۔ اب یہ حقوق کیا ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ حقوق یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے، ان کے ساتھ رہنا سہنا دل کے ملاؤ کے ساتھ ہو، نہ کہ ذرا ذرا سی بات پر ان سے دل کو موڑ لینا اور ان سے عداوت اور دشمنی اور بات کو بند کر دینا، سلام و کلام کو ختم کر دینا، تعلقات کو توڑ دینا، یہ کام نہ ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ ان تمام کے حقوق کا مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے، بلکہ کسی کا حق ہم پر زیادہ ہے تو کسی کا حق کم ہے۔ جس کا حق زیادہ اس کو اتنا زیادہ مرتبہ دیا جائے، اس کو اتنا زیادہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور جس کے ساتھ اس سے کم ہے اس کو اسی لحاظ سے رکھا جائے۔ تو علماء اس کی ترتیب بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے حقوق کے بعد انسان پر بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو فرمایا کہ سب سے زیادہ ایک انسان پر اللہ کے حقوق کے بعد اس کے ماں باپ کے حق کو ادا کرنا ہے،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے بعد حقوق العباد میں سب سے پہلے جس کا ذکر کیا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے. فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اور اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو گے سوائے اسی کے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اس کے بعد فوراً فرمایا اور یہ بھی حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, ان کے ساتھ اچھی معاشرت سے پیش آنا, ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا, ان سے اپنے تعلقات کو اچھے قائم رکھنا, ان کی عزت کرنا, ان کو ذلت سے بچانا اور ان کی محبت کو ہمہ وقت اپنے دل میں رکھنا, جبکہ ان کی محبت تمہیں شریعت کے خلاف کام پر نہ ابھارتی ہو. ان کے ہر اس حکم کو ماننا جو حکم ان کا شریعت کے مطابق ہو, شریعت کے خلاف نہ ہو. یہ تمام باتیں ایک بیٹے پر اس کے ماں باپ کے لیے واجب ہو جاتی ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ اس طرح حسن سلوک کرے. اور سب سے زیادہ سارے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ حسن سلوک ایک بیٹا اپنے باپ اور ماں سے کرے. اور پھر اس کے بعد نسبی رشتہ داریاں جیسے بھائی بہن, اولاد, عزیز و اقارب, چاچا بابا نانا وغیرہ, یہ سارے اس کے نسبی رشتہ دار ہیں. پھر اس کے بعد جو ان کے بعد کے رشتہ دار ہیں, پھر اس کے بعد دوست و احباب, عزیز و اقارب. غرض کی ہمارے اسلام نے ہر ایک کا ایک الگ مرتبہ بیان کر کے اس کے ساتھ ہمیں کیسے پیش آنا ہے اس کو بیان کر دیا گیا. جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے ہمیں بار بار ملنے کا حکم دیا گیا کہ ماں باپ سے, اپنے اہل و عیال سے, اپنے بھائی بہن سے, اگر وہ ایک ہی شہر میں رہتے ہوں تو ان سے اگر شہر میں روزانہ ملنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو ان سے روزانہ ملاقاتیں کی جائے, اور اگر روزانہ ملنے میں رکاوٹیں ہوتی ہو تو کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ ان سے ملاقات کی جائے. اور اگر وہ آپ کے شہر میں نہ رہتے ہوں تو پرانے زمانے کے اعتبار سے حکم دیا گیا تھا کہ ان سے خط و کتابت کی جائے, مہینے میں ایک مرتبہ ان کو خط لکھا جائے. لیکن آج کے زمانے میں تو فون اس کا بہترین بدل ہے. تو کم از کم ان قریبی رشتہ دار کو محبت کے ساتھ فون کیا جائے تاکہ یہ رشتہ داریاں تمہاری بنی رہے, یہ تعلقات تمہارے قائم رہے. کیونکہ دوری کے سبب بسا اوقات شیطان کامیاب ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف وسوسات کو دل میں ڈال دیتا ہے, نفرتیں پیدا کر دیتا ہے, تعلقات کے اندر کمیوں کو پیدا کر دیتا ہے, اور پھر تم ایک دوسرے سے بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہو. تمہارے دل میں اس کے تعلق سے برے خیالات آ جاتے ہیں, طرح طرح کی باتیں تم اس کے تعلق سے سوچنے لگ جاتے ہو, یہاں تک کہ یہ ذرا سی بدگمانی تمہیں کبھی تمہارے باپ سے دور کر دیتی ہے, تمہیں تمہاری ماں سے دور کر دیتی ہے, بھائی اور بہنوں سے دور کر دیتی ہے, ان سگے قریبی رشتہ داروں سے دور کر دیتی ہے جن کا حق ہم پر اللہ کی طرف سے واجب تھا اور جن کو ادا کرنے میں ہمارے لیے جنت تھی اور جن کے ادا نہ کرنے میں ہمارے لیے جہنم تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان باتوں کا حکم دیا. اس کو کہتے ہیں اسلام کے اندر صلہ رحمی. اور صلہ رحمی یہ نہیں, آج کل صلہ رحمی ہم نے یہ بنا رکھی ہے کہ جو ہمیں دیتا ہے تو ہم اس کو دیتے ہیں, جو ہم سے تعلقات رکھتا ہے تو ہم اس کو اس سے تعلقات رکھتے ہیں, چاہے وہ شادی بیاہ کا موقع ہو یا کوئی بھی تقریب ہو یا خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اگر کوئی رشتہ دار ہمیں دعوت دیتا ہے تو ہم اسے دعوت دیتے ہیں, اگر کوئی رشتہ دار ہماری پوری فیملی کو دعوت دیتا ہے تو ہم اس کی پوری فیملی کو دعوت دیتے ہیں, کوئی اگر ہمارے ایک فرد کو دعوت دیتا ہے تو ہم اس کے ایک فرد کو دعوت دیتے ہیں. یہ صلہ رحمی نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں مکافات عمل, ادلا بدلا کر دینا. اس پر کوئی ثواب نہیں. ثواب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ارشاد فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلہ دے, رشتہ جوڑنے والا, صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلہ چکائے, رشتہ جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ جوڑنے کی کوشش میں لگا رہے.
باپ یہ چاہے، بھائی یہ چاہے کہ میں اس سے بات نہ کروں گا، لیکن یہ چاہے کہ میں تو اس سے بات کر کے رہوں گا، کیونکہ اس سے میرا قریبی تعلق ہے، یہ میرا قریبی رشتہ دار ہے، یہ جو ہے اسی سے رشتہ داری کو جوڑ کے رکھنے میں میری آخرت کی بھلائی ہے، اور اس سے دور رہنے میں میری آخرت کی بربادی ہے۔ یہ ہے حقیقی رشتہ جوڑنے والا، یہ ہے حقیقی صلہ رحمی کرنے والا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام کے اندر اس بات سے اندازہ لگائے کہ رشتہ نبھانا یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ رشتہ نبھانا یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ دیکھیے، اگر مسلمان کسی بات پر قسم کھا لیتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اس پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نام کا ادب کرتے ہوئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے شرعی قسم یہی ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کی ذات یا صفات کی قسم کھائے۔ بعض لوگ غریب نواز کی قسم کھاتے ہیں، تیرے سر کی قسم، تیری ماں کی قسم، تیرے باپ کی قسم۔ اسلام کے اندر اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے نا، یہ شرعی قسم نہیں ہوتی۔ شرعی قسم یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کی ذات یا صفات کی قسم کھائے، کہ اللہ کی قسم، خالق و مالک کی قسم، رب کعبہ کی قسم، قرآن پاک کی قسم۔ یہ قسم جو ہوا کرتی ہے یہ شرعی قسم ہوا کرتی ہے نا۔ بعض کہتے ہیں نالین پاک کی قسم، موئے مبارک کی قسم، مسجد کی قسم۔ تو یہ قسم شرعی قسم نہیں ہے کہ اگر بندہ ایسی قسم کھائے گا تو اس سے قسم وارد نہیں ہوتی۔ قسم اسی وقت انسان پر وارد ہوتی ہے جبکہ وہ اللہ کی ذات و صفات کی قسم کھائے۔ اب اس نے قسم کھا لی تو اب شریعت کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نام چونکہ اس نے بیچ میں رکھا ہے، اس لیے اللہ کے نام کا ادب کرتے ہوئے اس قسم کو پورا کرے، اس قسم کو پورا کرے۔ کب؟ جبکہ اس قسم کو توڑنے میں تمہیں کوئی دوسرا کام نہ کرنا پڑتا، اس قسم کو پورا کرنے میں تمہیں کسی فرض یا واجب سے چھوٹ نہ پڑتی ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی یہ قسم کھا لے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو یہ قسم اسے توڑنی پڑے گی، کیونکہ قسم کو پورا کرنے میں اس پر دوسرے گناہ لازم ہو جائیں گے۔ اس لیے اب اسے حکم دیا جائے گا کہ قسم توڑے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ تو پتہ چلا کہ جب بندہ قسم کھا لیتا ہے تو اس قسم کھانے پر بھی اس پر یہ معاملہ رہتا ہے کہ قسم کو پورا کرنے میں اگر کوئی معاملہ نہ ہے تو پورا کرے، اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو قسم کو توڑ دے۔ اسی طریقے سے آپ غور کریں کہ اگر کوئی رشتہ دار یہ قسم کھا لے کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، فلاں سے رشتہ داری نہیں رکھوں گا، تو ہمیں شریعت کا یہ حکم ہے کہ قسم توڑ دے۔ حالانکہ اس نے اللہ کے نام کا وسیلہ لیا ہے، اللہ کا نام مسلمانوں کے لیے بہت بڑا نام ہے، لیکن اس کے باوجود اسے حکم دیا جاتا ہے کہ وہ قسم توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کرے اور اس سے رشتہ داری کو جوڑے۔ تو پتا چلا کہ قسم کا نبھانا کتنا ضروری ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک اس تعلق سے سماعت کریں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی، بعض لوگوں نے ان پر تہمت لگا دی تھی، اس میں کچھ صحابہ کرام بھی شریک تھے، تو انہی میں حضرت صدیق اکبر کے خالہ زاد بھائی حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، جو غریب بھی تھے، مہاجر تھے، اور حضرت صدیق اکبر خود ان کے گھر کا پورا خرچہ اٹھایا کرتے تھے، تو وہ بھی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے بھی گویا کی تہمت لگائی۔ تو حضرت صدیق اکبر، ظاہر سی بات ہے کہ آپ والد تھے حضرت عائشہ صدیقہ کے، ان کو اس بات سے قلق ہوا، غم ہوا کہ دیگر لوگ تو ان پر تہمت لگا رہے ہیں، لیکن میری خالہ زاد بھائی جس کے گھر کا پورا خرچہ میں اٹھاتا ہوں وہ تہمت لگائے۔ تو آپ نے یہ قسم کھا لی کہ اس کا جو میں خرچہ دیا کرتا تھا اب وہ خرچہ میں اسے نہیں دوں گا۔ غرض کی پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی براءت کو ظاہر فرما دیا، ان کی پاکیزگی کو بیان کر دیا، اور جو الزام لگانے والے تھے ان کے لیے یہ فرمایا کہ انہیں 80 کوڑے مارے جائیں۔ بہرحال جنہوں نے الزام تراشی کی تھی ان کو 80 کوڑے لگائے گئے،
لیکن حضرت مصطح جن کا گھر بار ہی حضرت صدیق اکبر پر چلتا تھا، اب یہ تو قسم کھا چکے تھے، اور حضرت صدیق اکبر کے دل میں بھی ان سے ایک رشتہ داری کی بنیاد پر معاملہ تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اپنی بیٹی پر کوئی اپنا ہی قریبی اگر کوئی ایسا معاملہ کرے گا تو دل میں یہ بات آئے گی۔ تو آپ نے خرچہ پانی روک دیا، لیکن یاد رکھیں اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ مجرم کو جب سزا دے دی جاتی ہے تو پھر اس پر جرم باقی نہیں رہتا ہے، اس سے نفرت کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی ان کو سزا دے دی گئی، تو اب ان سے یہ کہا گیا کہ اب ان سے مل جل کر رہنا ہے۔ تو حضرت مصطح نے شکایت کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، ایسا ایسا معاملہ ہے، حضرت صدیق اکبر نے میرا خرچہ روک لیا ہے اور وہ مجھے خرچہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے مجھے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، ارشاد فرمایا وَلَا يَعْتَلِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ فضل والے ہیں، اللہ نے جن کو اپنا فضل عطا کیا ہے، وسعت عطا کی ہے، مال عطا کیا ہے، تم میں سے جو لوگ مال والے ہیں، فضل والے ہیں، ان کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ قسم کھائیں اپنے رشتہ داروں کو نہ دینے کی، ان کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ قسم کھائیں اپنے رشتہ داروں کے نہ دینے کی، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ کو نہ دینے کی قسم کھا لیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں، انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اللہ نے ارشاد فرمایا اے لوگو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے، اللہ تمہاری بخشش فرما دے؟ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے آقا علیہ السلام پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ نے حضرت صدیق اکبر کو بلایا اور ان کے سامنے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ اے صدیق، اللہ نے تمہیں یہ حکم فرمایا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور ارشاد فرما رہے تھے کہ یا رسول اللہ، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف فرما دے اور میری بخشش فرما دے۔ میں کبھی بھی جس کا حق میں دیتا تھا اس کا حق کبھی بھی نہیں روکوں گا اور اس کا حق میں ادا کرتا رہوں گا۔ یہ ہے پیارے اسلامی بھائیو اسلام، اور یہ ہے ایک مسلمان کا دل اللہ اور رسول کے احکام اور اس کے فرمان پر موم ہو جانے کا معاملہ، کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو چاہے کیسی بھی عداوت ہو، کیسی بھی دشمنی ہو، اس دشمنی کو خاک میں ملا دیا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ مسلمان کے نزدیک دنیا کی ذلت کچھ چیز نہیں ہے، ان کے نزدیک آخرت کی عزت بہت بڑی چیز ہے۔ جب صدیق اکبر کے سامنے یہ بیان کر دیا گیا کہ اپنے رشتہ داروں سے اگر کوئی خطا ہو جائے اور اسے معاف کر دیا جائے تو اللہ تمہیں معاف فرمائے گا، تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اس سے بڑی معافی اور خوشخبری اور میرے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ غور کریں پیارے اسلامی بھائیوں، غور کریں اسلام کی اس حقانیت اور سچائی پر۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادر الجود والکرم وعلیہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو ہم ذرا سی بات پر، یا اگر بات بہت بڑی بھی ہو گئی ہو، کوئی دل میں شیطان کی وسوسہ نہ ڈال دے کہ یہاں تو ذرا سی بات پر کہا گیا تھا تو ذرا سی بات پر رشتہ داری نہیں توڑنی چاہیے۔ ارے بہت بڑی بات بھی ہو گئی ہو تو آخرت کی بڑی بات سے یہ بات بہت آسان ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رشتہ داروں اور عزیز و اقارب میں جو روٹھا ہوا ہے، دنیا میں منا لینا اور ان سے اپنے تعلقات کو قائم کر لینا، چاہے ان کے پیر پڑنے پڑ جائیں، یہ آخرت کی رسوائی سے ہمارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے کہ میں کیوں جھکوں، میں کیوں اس سے ہر بار آگے بڑھوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے خاکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت ہی عطا فرماتا ہے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھیے، آپ اپنے رشتہ داروں سے رشتہ جوڑیے، تعلقات قائم کیجیے۔ ظاہری طور پر شیطان اور نفس آپ کو ان کے سامنے جھکنے نہیں دے گا، لیکن آپ میرے آقا کے اس فرمان پر نظر رکھیں کہ آج میں جھکوں گا تو میرا رب مجھے عزت عطا فرمائے گا۔
ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین کامل ہے، اسی وجہ سے تو ہمیں مومن کہا جاتا ہے۔ ہم ان کی طرف نظر رکھیں، رشتہ داریوں سے چاہے کیسے بھی معاملات ہو گئے ہوں، دنیا میں کوشش کریں کہ اسے نپٹا لیں، چاہے وہ کیسا بھی معاملہ ہو، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آپ کوشش کریں کہ دنیا کے اندر ہمارے دل مل جائیں، ورنہ آخرت کے اوپر چھوڑنا یہ بہت بڑا خطرناک معاملہ ہے، اس لیے کہ آخرت میں کوئی نہیں جانتا کہ کس کی آخرت کیسی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ شعبان معظم کا جمعہ ہے، برکت والا دن ہے، اللہ تعالی بہتری کے ساتھ حسن خاتمہ عطا فرمائے اور اچھائی کے ساتھ قبر اور حشر کے معاملات ہمارے آسان فرما دے۔ غرض کی تو پتا چلا کہ یہ معاملہ ہمیں دنیا میں نپٹانا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، بعض لوگ بہت سخت مزاج کے ہوتے ہیں، بہت سخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان سارے معاملات کو بھول کر اس سے سارے معاملات ختم کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ یہی کہہ دیتا ہے کہ مجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں ہے، اب ہماری رشتہ داری ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی، تجھ سے تعلقات جوڑنے میں مجھے کوئی رس نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں ہے۔ تو ایسا شخص بھی سن لے کہ یہ کہنا دنیا میں تو بہت آسان ہے، تم یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم اس سے رشتہ داری توڑ کر آسانی سے جی لیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آسانی سے جینا کب تک ہوگا؟ کیا اس آسانی سے جینے کی ہم نے گارنٹی لی ہے؟ آخرت میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبے پر غور کرے، یہ وہ عالم ہوگا کہ بڑے سے بڑے انبیاء کرام بھی اللہ کی بارگاہ میں لب کشائی نہ کریں گے، شفاعت کا معاملہ انہی کی ذات پر موقوف ہوگا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کی شفاعت کر دیں گے اس دن اللہ کی بارگاہ میں وہی مغفور و مرحوم ہوگا، اسی پر رحم کیا جائے گا، اسی کی بخشش کی جائے گی، اور اسی کو جنت کا پروانہ اللہ کے محبوب کے ہاتھ سے دیا جائے گا۔ آپ غور کریں کہ ایسے موقع پر جب آدمی شدت پیاس سے تڑپ رہا ہوگا، سخت گرمی ہوگی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو حوض کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے، لوگ دوڑ دوڑ کر ان کی بارگاہ میں جائیں گے، پانی پیئیں گے، لیکن غور کرے میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، منی تزارا الی اخیہ المسلم من شیء بلغہ عنہ فلم یقبل ادرہو لم یرد علی الحوض۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے پاس معافی مانگنے کے لیے جائے، لڑائی ہو گئی تھی، غلطی ہو گئی تھی، جھگڑا ہو گیا تھا، معافی مانگنے کے لیے جائے، اور پھر وہ مسلمان جس کے پاس یہ معافی مانگنے گیا وہ اس کو قبول نہ کرے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن میرے حوض پر نہ آئے، وہ قیامت کے دن میرے حوض پر نہ آئے۔ آپ غور کر لیں اس فرمان عالی پر کہ جس دن نجات کا دار و مدار صرف شافع محشر ہی کی ذات پاک پر ہوگا، ہر ایک کی نگاہ انہی کو دیکھتی ہوگی، اور جب وہی اس دن اپنا دامن جھٹک لیں گے تو پیارے اسلامی بھائیوں بتائیے اس وقت کیا مدار نجات کا مدار کہیں اور باقی رہ جائے گا؟ تو دنیا کی یہ تھوڑی سی خاکساری، یہ تھوڑے سے معاملات کو یہیں بھگت لینا بہتر ہے آخرت پر چھوڑنے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ درس حدیث دے رہے تھے کہ درس حدیث دیتے دیتے آپ نے ارشاد فرمایا، اس مجمع کے اندر جو بھی رشتہ داری کو توڑنے والا ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ اس مجمع میں، اس مجلس کے اندر جو بھی اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑنے والا ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ تو اس مجمع کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کی اس کی پھوپھی سے بہت دن سے تعلقات ٹوٹ چکے تھے، بات بند ہو چکی تھی، سلام و کلام ختم ہو چکا تھا۔ وہ شخص فوراً اٹھا اور اپنی پھوپھی کے پاس گیا اور ان سے سلام و کلام کیا، معذرت طلب کی، دونوں کے دل راضی ہو گئے۔ پھوپھی نے سبب پوچھا تو بتایا کہ آج درس کی محفل میں حاضر ہوا تھا، ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ تو پھوپھی نے کہا کہ جاؤ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے وہ اس مجلس سے اٹھ جائے۔ تو پھوپھی کا بھتیجا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ صحابی رسول آپ حکم فرمائیں کہ آپ نے ایک بات اچانک مجمع کے اندر یہ کہی
جس کی بنیاد پر میرے دل پر اثر ہوا اور میں نے اپنی پھوپھی سے رشتہ داری قائم کر لی, تعلق جوڑ لیا. آخر کار ایسی بات آپ نے کیوں فرمائی؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے ایک حدیث پاک بیان کی. ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رفیق صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مجلس کے اندر اگر ایسا شخص موجود ہو کہ جو اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑ کر بیٹھا ہوا ہو تو اس مجلس کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے. غور کر لیں پیارے اسلامی بھائیوں, قاطع رحم یہ اللہ کی رحمتوں کے نازل ہونے میں رکاوٹ بن جایا کرتا ہے. معاشرے پر اللہ کی رحمتوں کا نازل ہونا بند ہو جایا کرتا ہے. جس محلے میں, جس معاشرے میں اور جس ذات و برادری میں اور جس مجلسوں میں رشتہ داریوں کا توڑنے والا موجود ہو, اللہ عز و جل اس معاشرے پر اپنی رحمت کو نازل نہیں فرماتا ہے. غور کر لیں, ایک اور حدیث, ایک اور فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حکایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک خراسانی شخص تھا جو بڑا عبادت گزار تھا. عبادت کا عالم یہ تھا کہ ہر وقت مکہ میں رہتا تھا, کعبہ شریف کا طواف کرتا تھا, قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا, اور لوگوں کا اس پر ایسا اطمینان تھا کہ لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں جمع کرتے تھے, امانتیں رکھا کرتے تھے. ایک شخص آیا اور اس نے 10,000 اشرفیہ اس کے پاس بطور امانت رکھی اور وہ کہیں باہر چلا گیا. جب وہ شخص کئی دنوں کے بعد اپنے سفر سے واپس مکہ میں آیا تو پتا چلا کہ جس کے پاس اس نے امانت رکھی تھی اس خراسانی مرد صالح کا انتقال ہو گیا ہے, اس نیک شخص کا انتقال ہو گیا ہے. اب یہ ان کے گھر والوں کے پاس گیا, گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمیں تو کچھ معلوم نہیں کہ تمہارے 10,000 اشرفیہ ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے. اب وہ شخص مکہ مکرمہ کے علماء کرام کی بارگاہ میں گیا اور ان کے سامنے اپنا معاملہ پیش کیا کہ حضور, جس کے پاس میں نے امانت رکھی تھی وہ شخص تو انتقال کر چکا ہے, اب ایسا ایسا معاملہ ہے. علماء بھی اس کو جانتے تھے. انہوں نے کہا کہ جس شخص کے پاس تم نے امانت رکھی تھی وہ بڑا نیک تھا, پرہیزگار تھا, متقی تھا, ہر وقت کعبے کا طواف کرتا تھا, نماز پڑھا کرتا تھا, قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نیک ہوتا ہے انتقال کے بعد اس کی روح زمزم کے کنویں میں ہوا کرتی ہے یا اعلیٰ علیین پر ہوا کرتی ہے. لہذا رات میں آدھی رات کے بعد اٹھنا اور زمزم کے کنویں پہ جانا اور 3 مرتبہ آواز لگانا, اس کی روح تمہیں پکارے گی تو تم اس سے پوچھ لینا. وہ شخص اٹھا, رات میں زمزم کے کنویں پہ گیا, آواز لگائی, آواز نہ آئی. دوسرے دن پھر گیا, پھر آواز لگائی, نہ آئی. 3 دن تک لگاتار اس نے آواز لگائی, کوئی جواب نہ آیا. چوتھے دن پھر علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سارا معاملہ عرض کر دیا. علماء نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ شخص جنتی نہیں تھا, شاید وہ شخص جنتی نہیں تھا. اب تم یمن میں چلے جاؤ اور یمن میں برہوت نام کا ایک کنواں ہے, وہاں چلے جاؤ, کیونکہ جو جہنمی ہوتا ہے اس کی روح کو وہاں پر قید کر دیا جاتا ہے, وہاں جا کر یہی عمل کرنا. چنانچہ وہ شخص یمن کا سفر کرتا ہے, یمن جاتا ہے اور یمن جانے کے بعد اس کنویں میں رات گئے جب آواز لگاتا ہے تو ایک ہی بات میں جواب آ جاتا ہے. وہ شخص بتا دیتا ہے کہ فلاں جگہ پر میں نے تمہاری اشرفیہ رکھی ہے, میرے لڑکے سے کہنا وہ گھر کا فلاں حصہ کھودے گا, اشرفیہ وہی نکل آئیں گی. لیکن اس شخص نے پوچھا اے بھلے آدمی, تو بڑا نیک پرہیزگار تھا, ہم تو تیرے جو ہے وسیلے لیا کرتے تھے, تیرے معاملات سے خوش ہوا کرتے تھے, آخر کار تیری روح کو یہاں کیوں قید کیا گیا؟ تو اس شخص نے کہا یقیناً عبادتیں ریاضتیں میری تھی, اللہ کی دل سے عبادت کرتا تھا, لیکن اصل میں خراسان کا رہنے والا تھا. خراسان میں میری ایک بہن رہتی تھی, اس بہن سے میں نے رشتہ داری توڑ لیا تھا اور رشتہ داری کے ٹوٹنے کے عالم ہی میں میری موت آ گئی, بس اسی سبب سے اللہ نے مجھے جہنمیوں میں ڈال دیا ہے. چنانچہ پیارے اسلامی بھائیوں غور کریں کہ عبادتوں ریاضتوں کو بھی وہ اجازت نہیں ملتی جو قطع رحمی انسان کو اس کے مقام تک پہنچا دیا کرتی ہے, اور صلہ رحمی انسان کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنا دیا کرتی ہے. اور اب تو وہ رات آنے والی ہے, وہ رات آنے والی ہے کہ جس رات سے پہلے تو ہمیں رشتہ داریاں جوڑ ہی لینی چاہیے.
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے. فرمایا کہ وہ 4 راتیں بقر عید کی رات، عرفہ کی رات جس دن حاجی عرفہ میں ہوتے ہیں اس سے پہلے والی رات، عید الفطر کی رات، اور فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات. پھر خصوصاً 15ویں شعبان کی رات کے تعلق سے فرمایا کہ شعبان کی جو 15ویں رات ہوتی ہے اس میں مرنے والوں کی فہرست تیار کر دی جاتی ہے. اس سال جتنے بھی لوگ مرنے والے ہوتے ہیں ان کی فہرست فرشتوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے کہ اب اس دن سے لے کر آئندہ سال شعبان کی 14 تاریخ تک اتنے لوگ دنیا چھوڑ دیں گے. ان کی فہرست تیار کر دی جاتی ہے، رزق تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور اس سال حج کرنے والوں کی فہرست تیار کر دی جاتی ہے. غور کریں پیارے اسلامی بھائیوں اللہ کے محبوب کے اس فرمان پر کہ فرمایا مرنے والوں کی فہرست تیار کر دی جاتی ہے. ہم تو ان باتوں پر غور نہیں کرتے، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان غور کر، تو ہو سکتا ہے کہ خوشیوں میں ٹہل رہا ہو لیکن کفن کی دکان پر تیرا کفن تیار ہو چکا ہو، تو موج مستی کر رہا ہو اور تیری قبر جو ہے خود چکی ہو، زمین پر تیرا نشان لگ چکا ہو. اے انسان غور کر لے، پھر بھلا کیسے وہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے جو اس رات سے کو غفلت میں گزار دے. ایک دوسری حدیث پاک میں آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، آج رات اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے جتنے کے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہوا کرتے ہیں. بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن پھر ایک دکھ بھرا پیغام یہ سنایا، ارشاد فرمایا لیکن ان میں کچھ محروم لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی اس عطیے سے، اللہ کے اس تحفے سے محروم رہ جاتے ہیں. اور وہ کون ہیں؟ فرمایا کہ کافر. ظاہر سی بات ہے کہ کافر کی بخشش نہیں کی جائے گی. اور دوسری بات فرمائی عداوت کرنے والے، ایک مسلمان سے دوسرا مسلمان کی دشمنی کرنے والے، قاطع رحم رشتہ داری کو توڑنے والے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، کپڑے کو لٹکانے والے، اور شراب کو پینے والے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ان میں سے بہت سے گناہوں سے ہم دور رہتے ہوں گے. ہم شراب نہیں پیتے الحمدللہ، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتے الحمدللہ، لیکن ہم میں سے ہر ایک کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوتا ہے کہ جس کی رشتہ داری سے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے بزرگان دین کا یہ معمول رہا کرتا تھا کہ جب بھی شب برات آتی، شب برات کے آنے سے پہلے اپنے سارے رشتہ داریوں سے تعلقات قائم کر لیا کرتے تھے، کیونکہ اس رات مغفرت کا پروانہ ملنے والا ہے. اور ہو نہ ہو وہ رات ہماری آنے والی آخری رات ہو، اور اس کے بعد ہمیں شعبان میسر نہ ہو. کیا ہم نے نہ دیکھا گزشتہ سال کتنے لوگ شعبان کی رات میں ہمارے ساتھ رہے ہوں گے، ہمارے گھر میں رہے ہوں گے، ہمارے رشتہ دار میں رہے ہوں گے. ان کی حالت اور ان کی صحت کو دیکھ کر ہم نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ آئندہ سال ہمارے ساتھ نہ ہوں گے. انہیں بھی خبر نہ ہوگی، لیکن ان کی موت کی فہرست تیار ہو چکی ہوگی. تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بھی غور کر لیں، ہم بھی فکر کر لیں، اور 14ویں شعبان کے آنے سے پہلے اس معاملے کو ضرور انجام دے لے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو خط لکھا کرتے تھے، مسلمانوں کو خط لکھا کرتے تھے، اور یوں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، اللہ کے حقوق تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہ ہوں گے جب تک بندہ معاف نہ کر دے. اس لیے تمہارا جب نامہ اعمال شب برات کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو ایسا پہنچے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو، وہ قطع رحمی سے پاک ہو، اور جب وہ رشتہ داری کی ٹوٹنے سے پاک ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی مغفرت یافتہ میں تمہارا شمار کر دے گا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، اب یقیناً وہ رات آنے والی ہے. رشتہ داری یہ یقیناً کتنی اہمیت رکھتی ہے، ہمارے اس بیان سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا، اللہ اور رسول کے فرمان سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا. مسلمان کی یکجہتی اور اتفاق اور اتحاد
یہی ایک مسلمان کی کامیابی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے کے لوگ ذرا ذرا سی بات پر جھگڑا نہیں کرتے تھے، مل جل کر رہا کرتے تھے، لیکن ہمارے یہاں تو خاندان کے خاندان ٹوٹے پڑے ہوتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے، جبکہ سب لوگ اللہ اور رسول کے فرمان کو ماننے والے ہوتے ہیں، نماز روزے حج زکات ادا کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ان باتوں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ تو دنیا کے تھوڑے سے عیش و آرام اور تھوڑی سی ذلت و رسوائی کی وجہ سے اگر ہم اس کے قریب نہیں جا رہے ہیں تو جائیں اور اس کام کو انجام دیں، یقیناً اللہ عز و جل کی طرف سے کامیابی کا تمغہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔